بہت ساری روایتیں ہیں، بس مختصر چیدہ کچھ روایتیں پڑھ کر اپنی گفتگو مکمل کر کے حصول برکت کے لیے صرف چند روایات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میری اور آپ سب کی مرادیں پوری فرمائیں۔ اس لیے کہ بی بی زہرا پاک کی کہ ذکر کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو اس وقت دلوں کے اندر جو مرادیں لی جاتی اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے نام کی برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ صرف محبت کرنے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کس قدر سستا سودا ہے، کس قدر جو ہے اللہ اکبر اچھا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ انسان کس سے پیار کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے، کس سے الفت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ ایک اور مقام پر دوسری روایت میں ہے فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، فاطمہ کی قیامت تک کی ذریت پر بھی جہنم حرام ہے، اور جس نے فاطمہ سے عقیدت اور محبت کی ہے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمہ تو بدعۃ منی، بہت کثرت سے یہ حدیث پاک آئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جب نکاح کا موقع آیا تو بہت سارے لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے، مجھے انتظار وحی کا ہے کہ جب حکم ہوگا جس کے ساتھ تو اس کے ساتھ رشتہ طے ہوگا۔ یہ بار بار روایتیں پڑھی جا چکی ہیں، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، صرف حصول برکت کے لیے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب حتیٰ کہ صدیق اکبر بھی آئے تو سرکار نے صدیق اکبر سے بھی یہی کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، سرکار نے یہ فرمایا عمر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ تو صدیق و فاروق نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اس معاملے میں وحی کے منتظر ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ سعادت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ علی ابن ابو طالب ہے، وہ علی ابن ابو طالب ہے، تو علی کو ڈھونڈو، علی کہاں ہے؟ اس لیے کہ جلدی سے سرکار کی شہزادی کا نکاح ہو جائے اور جس کے بھی مقدر میں ہے یہ شہزادی اس کے گھر چلی جائے۔ تو جس وقت یہ دونوں حضرات صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولائے کائنات کو ڈھونڈنے لگے تو اس وقت مولائے کائنات ایک انصاری صحابی کے باغ میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے یا اونٹ کو پانی پلانے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پہنچے تو کہا کہ علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے لیے تم رشتہ مانگو، کیونکہ بہت لوگ مانگ چکے لیکن حضور نے جو ہے وہ وحی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انتظار وحی کا ہے۔ مولائے کائنات رو پڑے، کہا کہ میرے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے اور میرے پاس اتنے اخراجات بھی نہیں کہ میں شادی کر سکوں، لیکن بات تم نے میرے دل کی کہی ہے۔ تو کہا کہ علی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا پیش کرو۔ مولائے کائنات نکلے وہاں سے، نکلنے کے بعد اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام المومنین اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے۔ جیسے اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک دی مولائے کائنات نے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول، ام سلمہ دروازہ کھول، اس لیے کہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ یہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے، آواز نکلی نہیں ہے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے جلدی سے دروازہ کھول، آنے والا محبوب خدا و رسول ہے، یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، دروازہ کھول۔ میں نے پوچھا کون ہے؟
उम्मे सलमा कहती मैंने पूछा कौन है, तो सरकार ने फरमाया अली इब्न अबू तालिब मेरे चचा का बेटा, खोल एक बहुत बड़ी मुराद लेकर के आ रहा है, और वो मुराद लेकर के आ रहा है उससे पहले जिब्रील मुराद लेकर आ चुका है। अभी वो मुराद लेकर दरवाजे पे आ रहा है और उससे पहले जिब्रील मुराद लेकर आ चुका है। उम्मे सलमा कहती है इस बात से मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए, हत्ता कि ऐसी बेएहतियाती में मैं दौड़ी कि मैं गिरते गिरते बची। उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न थी, उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न थी जब मैं दरवाजा खोलने जा रही थी, इसलिए कि मैं समझ गई थी कि होने वाला क्या है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बहुत वाज़ेह इशारा कर दिया था कि आने वाला कौन है और किस मकसद से आ रहा है। मेरी खुशी की इंतहा न थी, इसलिए कि बीबी ज़हरा पाक से अम्मा आयशा हो या उम्मे सलमा हो या जनाबे महमूना हो या जनाबे ज़ैनब बिनते हजश हो या जनाबे ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हो या जनाबे सफिया हो, ये सारी खवातीन हुजूर के घर की, हुजूर की अज़वाजे मुताहरात बिल्कुल दिल की गहराइयों से सैयदा फातिमा से मोहब्बत करती थी। जब सैयदा फातिमा के रिश्ते के तय का मामला सुना तो हज़रत बीबी उम्मे सलमा कहती है इतनी मैं तेजी के साथ दौड़ी कि मैंने एहतियात खो दिया, क्योंकि घर में या तो मैं थी या तो मेरे सरताज मोहम्मद अरबी थे और तीसरा कोई नहीं था। मैं एहतियात खो करके दौड़ी, गिरते गिरते बची, हत्ता कि मैंने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोल करके फिर मैं पर्दे की ओट में हो गई, हत्ता कि अली आए और आने के बाद जमीन पर बैठ गए। उम्मे सलमा इसके रावी है, कहती जमीन पे बैठ गए और जमीन की तरफ देखने लगे, जमीन की तरफ देखने लगे। सरकार ने पूछा अली कैसे आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह आया तो मुराद लेकर हूं, लेकिन शर्म आती है कि मुराद क्या अर्ज करूं, मुराद लेकर के आया हूं लेकिन मुझे शर्म आ रही कि मैं आपसे अर्ज क्या करूं। सरकार ने फरमाया कि तू दरवाजे पर था, जिब्रील मेरे पास आ चुका था, वो दरवाजे पे था, जिब्रील मेरे पास। खुदा की इज्जत की कसम किसी की बेटी शान की नहीं है, और ये मर्तबा अल्लाह ने किसी की बेटी को अता नहीं किया, बल्कि हुजूर अलैहि सलाम की 3 बेटियां और भी है, वो सब शान वाली है, उनकी नालैन हमारे सरों पर है, उनकी अजमतें अहले बैत होने की हैसियत से हमारी आंखों पर है, हमारे सरों पर है। लेकिन ये मर्तबा उनको भी नसीब नहीं है जो मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा को है कि अल्लाह अकबर, बीबी ज़हरा पाक सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते के मामले में जब अली पाक दरवाजे पर है और इधर जिब्रील आते हैं और आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, आसमानों पर अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह कर दिया है, आप जमीन के ऊपर इनका निकाह कर दें। आका ने पूछा कि कैसे निकाह हुआ जरा बता। हुजूर सब जानते हैं, तो कहा खुतबा पढ़ने के लिए हजरत आदम को बुलाया गया था, 40,000 फरिश्तों को जमा किया गया था और इजाब व कबूल राहिल फरिश्ते ने करवाया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई और अर्ज की हुजूर वो जो जन्नत के मेवे बटे हैं मैं उसमें से कुछ लाया हूँ। हदीस में आता है कि कुछ छुआरे थे और लौंग का तस्करा भी मिलता है, जन्नत की लौंग भी जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ लाए थे। सरकार ने वाया कि अली जाओ और जा करके सबको दावत दे दो और जमा कर दो। वो आसमानों पे तो ये मामला हो चुका है ताकि ज़मीन पे ये मामला हो जाए। जैसे ही बाहर निकले तो दोनों यार इंतजार कर रहे थे, सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक। यानी क्या मोहब्बतें थी आपस में, रिश्ते के लिए हजरत मौलाए कायनात को राजी करने वाले तो ये दोनों ही थे ना, सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम। और फिर उसके बाद ये लोग मुंतजिर थे और फिर जब दावत दी गई तो जल्दी जल्दी सब लोग जमा हो गए और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए और सरकार ने फरमाया कि अली खुतबा तुम ही पढ़ो। तो मौलाए कायनात ने खुद ही खुतबा पढ़ा, अपने निकाह का खुतबा। ये शायद आपकी बहुत सारे लोगों की मालूमात में पहली मरतबा ये बात होगी कि मौला अली ने अपने निकाह का खुतबा खुद पढ़ा है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि दूल्हा खुतबा पढ़ता है, लेकिन ये अली की शान है, ये अली या मुर्तज़ा की शान है कि अपने निकाह का खुतबा खुद ही पढ़ा है। और उसके बाद फिर
نکاح ہوا. اب یہ اتنی بات میں بہت پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن جو اصل بات کرنا تھا اس کے لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہوں. جب مہر مقرر کرنے کی بات آئی تو 400 مسکال چاندی 400 مسکال چاندی مقرر کی گئی، جو آج کی یعنی ہمارے حساب سے تقریباً 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے. 1 کلو 600 کچھ گرام، تو تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ تو ہوگی نا. 1 کلو 600 کچھ گرام حساب لگایا ہم نے تھوڑا سا اس کا، تو 1 کلو 600 تو 500 تو آدھا کلو ہو جاتا ہے، اور 600 آدھا کلو سے زیادہ ہو گیا. اور پھر کچھ گرام 16 یا 32 گرام ایسے کچھ تھا وہ، جو اوپر کا میرے ذہن سے فگر نکل گیا. تو لیکن یہ ہے کہ تقریباً 1.5 کلو چاندی یہ مقرر ہوا مہر. لیکن جب یہ مہر مقرر کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، اصل بات جو کہنی وہ یہ ہے، اس نکاح کا جو انوکھا مہر تھا، ظاہری مہر تو یہی تھا جو چاندی میں نے عرض کیا، لیکن اس کا جو انوکھا مہر تھا جس کا تذکرہ نزہۃ المجالس میں بھی ہے، امام نصفی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ملا معین الدین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کا تذکرہ فرمائے. اصل مہر پاک بی بی زہرا پاک کا یہ تو چاندی تھا ظاہر، لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے پاس، فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں اور مہر اتنا مقرر کیا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ سیدہ نے عرض کیا ابا جان، یہ مہر تو چاندی اور سونا اور پیسے دھیلے تو یہ سبھی کے مہر مقرر ہوتے ہیں، اگر آپ کی بیٹی فاطمہ کا بھی یہی مہر مقرر ہوا تو پھر بڑی بات کیا ہے؟ کیا بڑی بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس کی حضور ظاہر تو یہی رہے، لیکن میرا مہر میں خود مقرر کروں گی، میں اپنا مہر خود مقرر کروں گی، اور میرے مہر یہ ہے کہ آپ کی امت کو اللہ میرے مہر میں بخش دے. آپ کی امت کو اللہ یہ انوکھا مہر کسی کا نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں امت، بابا کی امت سے پیار کتنا ہے. اگر آج ہم امتی ہو کر سیدہ فاطمہ سے محبت کر رہے ہیں یا پیار کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کی یاد میں اگر ہم محفل سجاتے ہیں، ہر سال یاد سجا لی ہے، کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی کو اپنے خاندان سے پیار ہے، کسی کو خطے سے، قبیلے سے، لیکن محبت کتنی ہے باپ کی امت سے، بابا کی امت سے محبت کتنی کہ یا رسول اللہ میرا مہر جو ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے لکھ کر دے، اللہ مجھے لکھ کر کے دے کہ میرے مہر میں وہ آپ کے ایمان والے امتیوں کو بخش دے گا، اس کی اور شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ادھر بی بی پاک یہ شرط لگا رہی تھی اور عرضی لگا رہی تھی، ادھر ریشم کے کپڑے پر نور کے قلم سے اللہ نے یہ تحریر لکھ کر جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی. جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی کہ محبوب فاطمہ کے مہر میں آپ کی امت کو بخشا جائے گا. جب وہ تحریر دیکھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، تو وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لی، وہ ریشم کا جنتی کپڑا، اور اس کو لپیٹ کر اپنے پاس خوشی خوشی رکھ لیا، اور پھر کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن میں اپنے بابا کی امت کے حوالے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ رکا پیش کروں گی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ کے مہر میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا. ایک حدیث پاک اور بھی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل جب نکاح ہوا تو کیا ہوا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب نکاح ہوا تو اللہ نے شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا، شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا، اور فرشتوں نے اس کو ہلایا تو قیامت تک جتنے اہل بیت کے عاشق تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے، اور ہر پتے پر اہل بیت کے عاشق کا نام لکھا گیا، اور ہر پتہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا. ہر پتہ
ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا تو قیامت تک اہل بیت کے جتنے سچے عاشق ہوں گے ان کی تعداد کے برابر وہ پتے ہیں، اور ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس شاکان اہل بیت قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ فرشتے وہاں موجود ہوں گے، اور ہر پتے پہ اہل بیت کی اس شاک کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اہل بیت کا عاشق میدان محشر میں پہنچے گا تو وہ مغفرت کی ضمانت، وہ جو شجر طوبہ کا پتا ہے، وہ فرشتہ تھما کر کہے گا، او محبت اہل بیت میں زندگی گزارنے والے یہ لے اپنی مغفرت کی ضمانت حاصل کر لے۔ جس کے ہاتھ میں وہ پتا دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نجات اور مغفرت ہو جائے گی۔ بہت سی روایتیں پڑھنی تھی، یاد بہت سی روایتیں نکال کر بھی لایا تھا، لیکن ایک آخری روایت پڑھ دیتا ہوں، ٹائم مکمل ہو گیا ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ سیدہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ بلکہ دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تو ہیں ہر اعتبار سے اپنے بابا کے مشابہ۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے بابا کے۔ چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کردار میں، سخاوت میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر ادا میں اپنے باپ کے مشابہ تھی، اپنے والد کے مشابہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا دروازے پر۔ یہ اصل بات ہے، یہ سخاوت، سخی گھرانہ ہے، سخی بابا کی سخی بیٹی ہے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی برکت سے ہماری بگڑیاں بنے گی انشاءاللہ۔ تو سائل آیا اور آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں۔ اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا، مجھے بھیک عطا کیجیے۔ سرکار اٹھے اور پورے گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو 1 مہینہ تھا، ہو گیا تھا، حضور کا چولہا نہیں جلا تھا 1 مہینے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا 1 مہینے سے چولہا بھی نہیں جلا تھا۔ سرکار نے چولہا تو ٹھنڈا ہی پڑا تھا اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سائل کو، فقیر کو، بھکاری کو، منگتے کو نہ کہنا گوارا نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے سائل، سوالی، میری بیٹی کا گھر بازو میں، فاطمہ کا گھر، وہاں چلے جا، تیری مراد پوری ہو جائے۔ سرکار نے بی بی زہرا پاک کے دروازے پہ بھیجا، سائل وہاں گیا، کہا یا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی اہل بیت، نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ وہاں 3 دن ہوئے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ بی بی زہرا نے، سخی باپ کے سخی بیٹی نے دیکھا گھر میں ادھر ادھر کچھ نہیں دکھا وہاں، تو کیا دیکھا کہ ایک چمڑے کا مصلی ہے، چمڑے کا مصلی ہے، اور اس مصلی پر دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین سوئے ہوئے، یعنی بچوں کے لیے بستر بھی نہیں ہے، اسی پر نماز پڑھی جاتی ہے، اسی چمڑے کے مصلی پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور بچوں کو سلانا ہوتا ہے تو اسی چمڑے کے مصلی پر دونوں شہزادوں کو سلا دیتی ہے۔ کونین کے مالک کے گھر کا حال یہ ہے، کونین کے مالک کے گھر کی بیٹی کے گھر کا حال یہ ہے، یہ گھروں کی کیفیت ہے، کیا شان والے لوگ ہیں اور گھر کا حال کیا ہے۔ تو بی بی نے گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا، 3 دن سے چولہا بھی ٹھنڈا پڑا تھا، دیکھ رہی ہے کہ مصلی ہے چمڑے کا اور دونوں شہزادے اس پہ سوئے ہوئے ہیں، اس کے سوا گھر میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کیا کیا، ایک شہزادے کو اٹھایا اور زمین پہ لٹا دیا، اور دوسرے کو اٹھایا زمین پہ لٹا دیا، اور شہزادوں کو زمین پہ سلا کر وہ مصلی چمڑے کا اٹھایا اور اس کو لپیٹ کر روشن دان سے چمڑے کا مصلی باہر کر کے کہا، اے سائل، ہم تم سے معافی طلب کرتے ہیں، معذرت طلب کرتے ہیں، گھر میں اس وقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ورنہ اس سے زیادہ عطا کرتے، یہ چمڑے کا مصلی بیچ دو اور اپنی ضرورت کو پوری کر لو۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت ہے۔
اب جب گھر میں بظاہر کچھ نہ تھا تو سائل کو نہ